بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم معطل کے بارے میں پڑھیں گے۔ معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو، اور حرف علت تین ہیں: واو، الف اور یا۔ جیسے زید بر وزن فعل، وعد بر وزن فعل۔ معطل کی چار قسمیں ہیں: مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ مثال وہ معطل ہے جس میں میزان کے یعنی وزن کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کو معطل الفا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ورد بر وزن فعل، وعد بر وزن فعل۔ تو وعد فعل، فا کلمے کے مقابلے میں چونکہ واو آ رہا ہے جو کہ حروف علت میں سے ہے، تو اس وجہ سے اس کو معطل الفا کہتے ہیں۔ جی، اس کے بعد دوسری قسم ہے اجوف۔ وہ معطل جس میں میزان کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کو معطل العین بھی کہتے ہیں۔ جیسے عود بر وزن فعل، یا عاویرہ بر وزن فاعلہ۔ اسی طرح تیسری قسم ناقص ہے۔ ناقص وہ معطل ہے جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کو معطل اللام بھی کہتے ہیں۔ جیسے عضو بر وزن فعل، خاشیہ بر وزن فاعلہ۔ تو اس میں لام کے مقابلے میں یا آ رہی ہے اور پہلے میں لام کے مقابلے میں واو آ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد چوتھی قسم لفیف ہے۔ لفیف وہ معطل ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف علت ہوں، اور اس کو معطل بحرفین بھی کہتے ہیں۔ جیسے وحیٌ بر وزن فعل، ولیہ بر وزن فاعلہ، یعنی اس میں دو حروف علت آ جائیں۔ آج ہم پڑھیں گے مثال کے قواعد، یعنی جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اس کے قواعد پڑھیں گے۔ جی، قاعدہ نمبر 1، عیدۃ کا قاعدہ: جو مصدر فعل کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمے کے مقابلے میں واو ہو، اور وہ واو اس کے مضارع میں حذف ہوئی ہو، تو اس واو کی حرکت ما بعد کو دے کے اس کو حذف کرنا، اور اس کے بدلے آخر میں تائے متحرکہ لانا ضروری ہے۔ جیسے وعد بر وزن فعل۔ اب اس میں جو واو ہے، واو کی حرکت ہم ما بعد کو دے دیں گے اور واو کو حذف کر دیں گے۔ تو ما بعد میں عین ہے تو عین کو واو کی حرکت یعنی زیر دے دیں گے، اور واو کو ہم حذف کر دیں گے، اور اس واو کے بدلے میں ہم وعد کے آخر میں تا لے کے آ جائیں گے۔ تو واو کی جگہ تا آ گئی تو یہ ہو جائے گا عیدۃ بر وزن عیلۃ۔ جی، اس کی مزید وضاحت کہ جو مصدر فعل کے وزن پر ہو، جیسے وعد، اور اس کے فا کلمے کے مقابلے میں واو ہو یعنی یا وغیرہ نہ ہو، اور وہ واو مضارع میں حذف بھی ہوئی ہو، تو ہم کیا کریں گے کہ جو واو کی جو بھی حرکت ہو وہ ہم اس کے بعد والے حرف کو دے دیں گے، اور واو کو ہم حذف کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں آخر میں ہم تا لے کے آ جائیں گے۔ جیسے وعد، تو اس کی ہم نے حرکت عین کو دی، واو کو حذف کر دیا، تو یہ ہو گیا عید۔ پھر اسی طرح ہم نے آخر میں تائے متحرکہ لے آئے تو یہ ہو گیا عیدۃ بر وزن عیلۃ۔ فائدہ: اگر مضارع مفتوح العین ہو، یعنی اس کے عین کلمہ اس کے اوپر زبر ہو، تو مصدر کے عین کلمے کو فتح دینا بھی جائز ہے۔ جیسے یسع کے مصدر کو سعۃ اور ساعۃ دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ قاعدہ نمبر 2، یعید کا قاعدہ: جو واو مضارع معلوم میں علامت مضارع، یعنی جو چار علامات ہیں حروف عطین،
علامت مضارع مفتوح تو اس کے اوپر بھی زبر ہو اور کسرہ کے درمیان آ جائے، یعنی جو واو مضارع معلوم میں علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان آئے تو اس کو مضارع اور امر دونوں سے حذف کرنا ضروری ہے۔ جیسے یوعدو، تو یوعدو میں یا مضارع کی علامت ہے، مفتوح بھی ہے، اور عین اس کے بعد آ رہا ہے جس کے نیچے زیر ہے، یعنی یہ مکسور ہے، تو یہ واو اس کے درمیان آ رہی ہے، تو یہاں واو کو حذف کرنا ضروری ہے، تو یہ یوعدو سے یعیدو ہو جائے گا۔ فائدہ: مثال واوی مضارع مفتوح العین کے جن ابواب میں واو حذف ہو چکا ہے وہ صرفیوں کے نزدیک اصل میں مکسور العین تھے، واو حذف کرنے کے بعد عین کو فتح دیا گیا ہے، جیسے یادع، یاسع وغیرہ، یہ اصل میں تھے یودع، یوسع۔ یعیدو کے قاعدے سے واو کو حذف کرنے کے بعد عین کلمے کو فتح دیا گیا ہے۔ جی اس کے بعد تیسرا قاعدہ میعاد کا قاعدہ، جو واو ساکن ہو اور غیر مدغم ہو، یعنی ادغام نہ ہو اور کسرے کے بعد آئے تو اس واو کو یا سے بدلنا ضروری ہے، جیسے میوعاد، تو یہاں واو ساکن ہے اور یہ مدغم بھی نہیں ہے اور یہ کسرے کے بعد آ رہی ہے، تو لہٰذا اس واو کو ہم یا سے تبدیل کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گی میوعاد سے میعاد۔ جس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 4 یوسرو کا قاعدہ، جو یائے ساکن یعنی یا ہو اور ساکن ہو اور غیر مدغم ہو، یعنی ادغام نہ ہوا ہو اس یا کا، ضمہ کے بعد آئے تو اس یا کو، یا ساکن کو واو سے بدلنا ضروری ہے، جیسے یوئی سارو کو یو سارو، تو یوئی سارو دوسری یا جو تھی وہ ساکن تھی، اس سے پہلے ضمہ تھا، اور یہ جو دوسری یا ہے یہ غیر مدغم بھی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم نے اس کو واو سے بدل دیا، تو یہ یوئی سارو سے یو سارو ہو گیا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔